جب آپ کے کمالات اور کرامات مشہور ہوئے اور خلیفہ مامون رشید، ہارون کا بیٹا مامون رشید کا یہ باتیں پہنچ گئی، تو اسے یقین ہو گیا کہ خلافت کے مستحق حضرت امام ہیں۔ اسے پتا چل گیا میری کرسی خطرے میں ہے، خلیفہ مامون رشید کو۔ چنانچہ اس نے حضرت امام سے عرض کیا کہ میرے بعد آپ خلیفہ وقت ہوں گے، لیکن آپ راضی نہ ہوئے اور فرمایا کہ ہمیں خلافت کی خواہش نہیں۔ بہرحال کافی گفتگو شنید کے بعد خلیفہ نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس معاملے میں ہمارا علم جفر اور علم جامع، یہ بھی جفر کی طرح ایک علم ہے جس سے مستقبل کا علم ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو علم سفر اور علم جامع ہے، یہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں دے رہا۔ تم مجھے جو اپنا ولی عہد بنا رہے ہو، میرا علم جو ہے جفر اور جامع، اس میں تو نہیں لکھا تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ آخر یہی ہوا، تمام عباسی لوگوں نے خلیفہ مامون الرشید کے پاس جمع ہو کر عرضداشت کی کہ خلافت کو اپنے خاندان سے منتقل کرنا مناسب نہیں۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مامون رشید امام معصوم کی ہلاکت کے در پہ آ گیا۔ اب اس نے کہا کہ امام رضا کو مار دینا چاہیے۔ جب بادشاہ دے رہا تھا، آپ نے کہا بادشاہ نہیں لوں گا، کہا ٹھیک ہے میرے ولی عہد بن جاؤ، میرے بعد آپ ہوگے۔ آپ نے کہا جفر اور جامع جو ہمارے پاس کتابیں ہیں، اس میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ ہم بادشاہ ہوں گے۔ اس میں ایک علم ہے، اس میں مصحف فاطمہ، اس کے اندر جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک کتنے ملک ہوں گے، ان کا کون کون سے بادشاہ آئیں گے، اس میں ان کے سب کے نام۔ تو انہوں نے کہا میرا نام تو ہے ہی نہیں اس میں، تو مجھے ولی عہد کیوں بنا رہا؟ اصل میں اس نے ولی عہد بنایا تھا ان کو مارنے کے لیے، تاکہ جتنے بھی دنیا میں اہل بیت ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے، پھر ان سب کو ایک ساتھ قتل کر دیا گیا۔ جب انہیں خلیفہ بنا دیا تو انہوں نے سب کو خبر کر دی، اپنے بھائیوں کو، اولادوں کو، سارے اہل بیت پہ آ جاؤ بھائی، حکومت ہمارے پاس ہے۔ وہ اس نے جنگل میں اپنے سارے سپاہی تعینات کر دیے کہ ان کی گردنیں اتارتے جاؤ جیسی اہل بیت آئے۔ جیسی اہل بیت گزرے، اس کے ملک میں داخل ہونے لگے، انہوں نے اہل بیت کی گردنیں کاٹنا شروع کر دی اور سارے امامزادے امامزادیوں کو ذبح کر دیا اور امام معصوم کو زہر دیا۔ اس نے 2-3 دن تک، کچھ کہتے ہیں 7 دن تک، 2 شیروں کو بھوکا رکھا مامون رشید۔ اس کے بعد پنجرے میں بند رکھا، اس کے بعد حضرت امام رضا کو اس میں چھوڑ دیا تاکہ شیر انہیں کھا جائے۔ شیر آئے اور انہوں نے ان کو سجدہ کیا، نہیں کھایا۔ تو کہا کہ شیروں نے آپ کو کیوں نہیں کھایا؟ مامون رشید نے پوچھا۔ مامون رشید نے کہا کہ یہ تیری طرح منقطع نسل نہیں ہے، یہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم اہل بیت۔ اب وہ مامون حضرت علی رضا کو مارنے کے لیے ریڈی ہو گئے اور اس نے انہیں زہر دی۔ جب انہیں زہر دے دیا تو انہوں نے اپنے بیٹے تقی کو بلایا، ان کی عمر 7 سال کی کتنی تھی؟ وہ تھے اس وقت آپ کو بغداد میں، اور یہ تھے یہاں پر۔ سیکنڈوں میں آ گئے، کئی ہزار کلومیٹر کا سفر سیکنڈوں میں طے کیا۔ جنہیں تم بچہ کہتے ہو یہ بچے نہیں ہوتے، اہل بیت یہ بچے نہیں ہوتے، اولیاء بچے نہیں ہوتے، سیکنڈوں میں آ گئے، ٹائم ٹریولر ہوتے ہیں۔ کہا مجھے زہر دے دیا خلیفہ نے، مجھے فلانی جگہ 2 پتھر رکھے ہیں، اس کے نیچے میری قبر ہے، میں دفن کر دینا، اور جب تم جوان ہو جاؤ تو فلاں پیڑ کے نیچے میں نے یہ جو 2 کتابیں جو مولا علی پہ نازل ہوئی تھی وہ رکھی ہیں، وہ لے لینا، کیونکہ اہل بیت کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں سکے گا، کوئی پڑھ بھی نہیں سکے گا۔ حضرت تقی۔ چنانچہ شواہد النبوت اور دوسری معتبر کتابوں میں یہ واقعہ مفصل بیان کیا گیا۔ حضرت علاء الدین سمنانی معاچ عہد مجالس میں فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب مامون رشید کی دعوت پر باغ میں تشریف لے گئے، اس نے چند زہر آلودہ انگور آپ کو کھلائے، زہر سے بھرے ہوئے انگور کھلائے۔ آپ کو پتا تھا انگوروں میں زہر ملا ہو، پھر بھی آپ نے کھا لیے، کیونکہ آپ جانتے تھے اللہ کی مشیت اس میں شہادت کا انعام دے گا۔ شہادت سری کہتے ہیں، چھپی ہوئی شہادت۔ آپ جانتے تھے کہ یہ انگور زہر آلودہ ہیں،
اور کھاتے ہی انتقال فرما جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے محمد تقی کو، جو 7 سال کے تھے اور بغداد میں تھے، زور کرامت سے 1 ساعت میں بغداد سے طوس منتقل کر دی۔ 1 سیکنڈ سے بغداد سے طوس آ گئے خراسان، 1 سیکنڈ۔ جیسے مولا علی 1 سیکنڈ میں چلے گئے، جب رسول اللہ نے ناد علی پڑھی طیبہ میں، 1 سیکنڈ میں طوس چلے گئے، 7 سالہ بیٹے۔ اور وصیت کی کہ فلاں جگہ مٹی کھودنا، وہاں ایک پتھر ملے گا جس پر کچھ لکھا ہوا ہوگا، جس پر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ امام معصوم کی قبر ہے، مجھے اس پتھر کے نیچے دفن کر دینا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فلاں باغ کے فلاں درخت کے نیچے ہم نے تمہارے لیے امانت رکھی ہے، وہی 2 کتابیں جو مولا علی پہ نازل ہوئی، جو امام مہدی لے کر آئیں گے۔ وہ امانت کتاب جفر و جمع ہے، جفر اور جامع۔ جامع وہ کتاب ہے جو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے لکھی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے لکھی ہے، اور غیب کے بھید اس میں درج ہیں، غیب کے راز، اور امام وقت کے علاوہ ان بھیدوں کو کوئی نہیں جان سکتا۔ جو اپنے وقت کا امام ہوگا وہی ان رازوں کو جانے گا۔ میں تمہیں حق بتا رہا ہوں، 12 اماموں میں سے غریب نواز نہیں ہے، لیکن اپنے وقت کے امام تھے غریب نواز۔ آپ نے فرمایا میں 70,000 بار گیا آیا ہوں۔ جو اپنے وقت کا امام ہوگا وہی پڑھ سکتا ہے، وہی دیکھ سکتا ہے اس کتاب۔ امام وقت کے لیے ضروری نہیں کہ ہر وقت ظاہر رہے، امام وقت کے لیے ضروری نہیں کہ اپنی امامت روزانہ ظاہر کرے، امام وقت کے لیے ضروری نہیں کہ ہر وقت ظاہر رہے، لیکن وہ کتاب اس وقت تک جو خوف حتیٰ جب تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولادوں میں سے کوئی امامت کے درجے کو نہ پہنچے، وہ کتاب جاری رہے گی مولا جب تک کہ مولا علی کی اولاد میں سے کوئی امامت کو نہ پہنچے۔ وہ کتاب ہمیشہ جو خوف رہے گی حتیٰ جب تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں سے کہ اولاد میں سے کوئی امامت کے درجے پر نہ پہنچے، اور امام حسین کے سوا وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کتاب مولا علی کی اولاد جو امام حسین کی اولاد میں سے ہو، مولا علی کی کتاب، یہ کتاب جب تک وقوع میں رہے گی، جب تک مولا علی کی اولاد میں سے کوئی امام ہوگا، یعنی وہ صرف حسینی ہوگا، یہ بھی لکھا ہے، یعنی 12 امام میں سے ہی ملے گی جو امام حسین کی اولاد، یعنی حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہوتا ہے۔ امام ہمیشہ امام حسین کی اولاد میں ہی ہوگا، امام حسن کی اولاد میں سے نہیں ہوگا۔ اور اس وقت وہ کتاب میں چند دوسرے اجزاء کے جو انبیاء علیہ السلام سے دولیت میں یہاں چھپی ہے، اس وقت تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور ان کو یہ کتاب ملے گی۔ جب تک امام مہدی کا ظہور نہ ہوگا یہ امام معصومین کو ملتی رہے گی۔ اور جب امام حسن عسکری چلے گئے تو اب وہ کتاب روپوش ہو گئی، چھپ گئی، اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے۔ اب مہدی علیہ السلام جب ظہور ہوگا تو مہدی علیہ السلام کے پاس وہ کتاب ہوگی جس کی لمبائی 70 گز ہے یا 70 میٹر۔ وہ کتاب صرف ائمہ معصومین سے ملے گی، ائمہ معصومین صرف امام حسین کی اولاد میں سے، مہدی علیہ السلام امام حسین کی اولاد میں سے، اور یہ کتاب ہمیشہ جو اپنے وقت کا امام ہوگا اسی کو ملے گی۔ تو 11 اماموں کو ملتی رہی، اب وہ روپوش ہے، اب وہ کتاب آئے گی، حضرت امام مہدی لے کر آئیں گے۔ کھل گئی بات؟ شیخ علاء الدولہ کا کلام ختم ہوا۔ حضرت امام کے کمالات و کرامات اظہر المن الشمس ہیں، یعنی لکھے نہیں جا سکتے، لیکن اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا کی وفات آخری ماہ سفر 203 ہجری، سفر کے مہینے کی 203 ہجری میں رستابہ طوس، جو آج کل مشہد کے نام سے مشہور ہے، مشہد کا پرانا نام کیا تھا؟ طوس۔ اور 7 سال کی عمر میں حضرت تقی
بغداد سے مشہد آئے تھے اور 1 ملی سیکنڈ میں آئے، بغداد سے مشہد۔ آپ کی وفات طوس میں ہوئی، یعنی مشہد میں۔ جیسا کہ حبیب السیر میں لکھا ہے کہ وفات کے متعلق 2 قول نقل کرتے ہیں، ایک ماہ رمضان سن مذکور اور دوسرے سن 208۔ امام علی رضا کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ دوسرے قول کے مطابق 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سوائے امام محمد تقی کے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ ہو گیا 8ویں امام کی۔ ایسے چلتا رہے گا انشاءاللہ، لڑتے رہیں گے زندگی سے اور آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔